قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، کہ ان قریب تم اپنے دشمن کو ہلاک کرو گے اور بادشاہی تمہاری ہوگی۔ اب یہاں تک تو بات ہو چکی ہے کہ وہ لوگ کہ جنہیں بادشاہی، ملک اور ملت فرما راوی کا جن کو مژدہ جاں فضا سنایا جا رہا ہے، وہ لوگ 6 لاکھ افراد تھے۔ پھر بڑھتے گئے، موسیٰ علیہ السلام کی ایک قوم تیار ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے چلے، 12 میل کے فاصلے پہ مقام طے ہے طور سینا کی وادی میں۔ وہاں یہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ فرمایا۔ اس مکان میں، اس جگہ میں کوئی سایہ دار درخت نہیں تھا، چٹیل میدان، 2 پہاڑوں کے درمیان یہ مقام طے ہے۔ اور طور سینا وہ پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف پاتے، وہ مبارک مقدس وادی طور سینا، اس کے قریب ہی نشیب میں یہ قوم 12 میل کا فاصلہ طے کر کے وہاں پہنچی۔ اور چونکہ آداب نبوت سے بے خبر تھے، نہیں جانتے تھے کہ نبیوں کا ادب کیا ہے، اور اتنا عرصہ پچھلے زمانے میں انہوں نے گزارا تھا، تو وہ کچھ نہ کچھ حرکات و عادات ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اور پھر وہ لوگ جو بیر سے آ کے ان کے ساتھ مسلمان ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کے امتی بنتے گئے، ان میں زیادہ تر لوگ خراب ذہن والے تھے، ان کے نظریات بھی کوئی ٹھیک نہیں تھے، تو یہ ایک قوم بن گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ساری قوم کے لیے دعا کرتے ہیں تو آسمان سے ان پر بادل آتا ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے، قرآن شریف بتاتا ہے کہ اپنا عصا، ڈنڈا مبارک پتھر پہ مارا تو من حسنتا عشرتا عینا قد علما کل اناس مشربہم، پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ انہی چشموں سے پھر آگے ندیاں بنی، پھر دریا بنے، اور لوگ سیراب ہوئے۔ بہت سارے کمالات ان لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے مشاہدات دیکھے۔ دیکھنے کے بعد جو اپنی آنکھوں کے سامنے جادوگروں کی جادوگری دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے، وہ تو ہمیشہ ٹھیک رہے، اور جو دوسرے لوگ جنہوں نے یہ منظر دیکھا نہیں تھا، اپنے سامنے لوگوں کو مرتا نہیں دیکھا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی شان، شوکت، آپ کا مرتبہ، وجاہت نہیں دیکھ پائے تھے، وہ لوگ وہ ان لوگوں میں آ کے کچھ خرابیاں کرنے لگے۔ خرابیاں بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ جو وعدہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا تھا کہ ان قریب کہ ان عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، کہ ان قریب یہ زمین فتح کر لو گے اور بادشاہی تمہارے نام الاٹ کر دی جائے گی۔ رب کریم نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ حکم جو موسیٰ علیہ السلام نے سنایا تھا اس کو مؤخر کر دیا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ بات پوری نہیں ہوئی۔ حالانکہ نبی کی بات ہے اور نبی کی بات برحق ہوتی ہے، لیکن نبی کی بات قوم کے لیے مشروط تھی۔ جب وہ قوم اس شرط سے غافل ہو گئی تو رب تعالیٰ نے نبی سے کیا ہوا قوم کا وہ وعدہ اس کو مؤخر کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ پاک میں اس قوم نے بڑا زور لگایا کہ ہمیں یہ ملک مصر دوبارہ مل جائے، نہیں ملا۔ یہ کوشش کرتے رہے، انہیں نہیں ملا۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ، آپ کے جانشین، اور حضرت سیدنا یوشع بن نون، یہ نبی ہیں، خلیفہ ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، ان کے ذریعے یہ فوج، لشکر سپاہ تیار ہوا، اور پھر ان پر حملہ آور ہوئے تو وہ ملک فتح کر لیا گیا۔ ایک علاقہ حضرت یوشع بن نون نے فتح کیا، اور ایک علاقہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے فتح کیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا
کہ عسا ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض، کہ ان قریب تمہیں وہ ملک دے دیا جائے گا، اس زمین کا وارث تم کو بنا دیا جائے گا۔ بظاہر یہ ایک خبر تھی اور ماضی قریب کے ساتھ تھی، لیکن ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کو مؤخر کر دیا گیا۔ پتہ چلتا ہے کہ جس زمانے میں لوگ بدعملیوں کا شکار ہو جائیں، اللہ اپنی رحمت کو روک لیتا ہے۔ یہ قرآن شریف کا پورا مضمون ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے سارے انتظام فرما رہے ہیں، آسمانوں سے بادل سے من و سلوہ ان پہ اتر رہا ہے، اور ان کے لیے کھانا آ رہا ہے، اور ان کے لیے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں، اور اس کے باوجود وہ لوگ بدعمالیوں پر جب تل نکلے تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کو روک لیا۔ رحمت رک گئی، اب وہ ملک کو فتح نہ کر پائے، اب رسوائی اور ذلت ان کا مقدر بنتی چلی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے راستے میں کریم آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے دوڑنے والے کفار اور بہت سارے تیز رفتار سوار لوگوں کو لالچ دے کے درم و دینار کا حضور کے پیچھے دوڑا دیا گیا۔ مکے میں اعلان ہو گیا، جو خبر دے اس کو اتنا انعام ملے گا، جو گرفتار کر کے لائے اس کو اتنا ملے گا۔ یہ اعلان ہو گیا۔ اب مکے کے لوگ اس لالچ میں دوڑے راستوں پہ، جتنے بھی راستے مکے سے نکلتے تھے ہر طرف کوئی نہ کوئی دوڑ کے جا رہا ہے، اور ایک راستہ جو جانب مدینہ جاتا ہے، اس راستے پہ ایک شاہ سوار جن کا تذکرہ حدیث پاک کی کتابوں میں حضرت سراقہ ابن جوشم، یہ بھی اپنا لشکر لے کے حضور کے پیچھے چلے کہ ہم تلاش کرتے ہیں۔ رحمت عالم مکے سے دور مدینے کے قریب پہنچ چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھ لیا تو مڑ کے دیکھا تو عرض کیا، حضور لگتا ہے کوئی لشکر ہمارے پیچھے آ رہا ہے اور ہماری خبرگیری کے لیے ہماری طاق میں دوڑ رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ قریب آ چکے تھے، چند گز کا فاصلہ رہ گیا تھا، تو رحمت عالم نے مڑ کے یوں اس طرح نظر رحمت فرمائی تو زمین کو حکم دیا، یا اردو خذی ہے، اے زمین میرے پیچھے آنے والے کو یہاں ہی پکڑ لے۔ حدیث پاک سیرت کی تمام کتابوں نے یہ لکھا ہے۔ پھر سراقہ ابن جوشم کا گھوڑا سینے تک زمین میں دھنس گیا، اس کو سمجھ آئی کہ یہ پکی زمین ہے، اور یہاں زمین میں گھوڑے کا اس قدر نیچے دھنس جانا یہ کوئی اتفاقی امر نہیں، یہ کوئی خدا بند قدوس کی طاقت ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیکھنا ہے۔ عرض گزار ہوا معافی دے دی جائے، میں آگے نہیں آؤں گا۔